بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر شرک اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کی برائی الگ الگ انداز سے بیان فرمائی اور انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں اور اس پر جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس سے محفوظ ہو جائیں۔ انہی آیات کے اندر ایک آیت سورہ روم کی بھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے سے بات بیان فرمائی کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ اس نے یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک مثال تمہیں میں سے بیان کی۔ پھر آگے یہ باتیں ہیں کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا وہ تمہاری پراپرٹی میں اور تمہاری چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور پھر شریک ہونے کے بعد وہ بالکل تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان کا اسی طرح خیال کرنے لگو، تمہارے ہی اسٹیٹس تک وہ پہنچ جائیں۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم۔ اس مثال میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا کا نظام یہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ نے ذرا سا اونچی حیثیت دی ہے، ایک اچھا اسٹیٹس اور دیا ہے، تو وہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو اس میں شریک کر کے برابری نہیں کرتے۔ ایک کمپنی کا آنر ہوتا ہے تو ورکرز کو اپنے ساتھ برابر نہیں کر لیتا ہے، یا اسکول اور کالج کے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ گیٹ کیپر ان پرنسپل کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں برابر میں، یعنی یہ پرنسپل یا پھر کمپنی کے جو آنر اور مالک ہے یہ دونوں اپنے ورکرز کو، اپنے گیٹ کیپرز کو ایک لیول پر نہیں لاتے۔ کبھی ان سے بات بھی کرنی ہو تو بہت ہی الگ انداز سے بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے برابر میں بٹھا کر ان سے ڈسکشن ہوتا ہے۔ جب دنیا کا یہ نظام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر اس دنیا کو بنانے والا جو اس تمام چیزوں کا مالک ہے کیسے یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ اسی کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اسی کی مخلوق کو اس کی خدائی میں شریک کر دیا جائے؟ تو اس لیے ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سے بھی قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہیں شرک کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔